السلام علیکم، میں ہوں رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رضوان قریشی آفیشیل۔ ویورز، کل کے دن پاکستان کے اندر ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے جس سے ہم بالکل بے خبر ہیں۔ اور ہم بے خبر کیوں ہیں؟ اس کی وجہ ہے پاک بھارت کا ٹاکرا تھا، پاکستان اور انڈیا کا میچ تھا، اور جب پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے باقی جو تمام خبریں ہیں وہ بے بنیاد ہو جاتی ہیں، ہمارے لیے غیر ضروری ہو جاتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی یہ میچ ختم ہوا، آہستہ آہستہ یہ خبر لوگوں تک پہنچنا شروع ہوئی، اور جو محب وطن پاکستانی ہیں ان کے دل کو بہت تکلیف پہنچی، اور غصہ بھی بہت آئے گا اپنے حکمرانوں پر اور جنہوں نے یہ کانفرنس منعقد کی تھی ان کے اوپر۔ لاہور کے اندر ایک کانفرنس منعقد کی جاتی ہے، اور کانفرنس منعقد ہوتی ہے عاصمہ جہانگیر کے حوالے سے۔ اب وہ فوت ہو گئی ہیں، ان کے بارے میں کیا گفتگو کرنی، لیکن جب وہ زندہ تھی تو ان کی کیسی سوچ تھی پاکستان کے بارے میں، پاکستان کی آرمی کے بارے میں، باقی جو دیگر چیزیں ہیں اس کے اوپر میں گفتگو نہیں کرتا، کیونکہ اب وہ اس دنیا میں ہے نہیں، وہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں۔ لیکن جو کل اس کانفرنس کے اندر ہوا اس کے اوپر میں گفتگو جو ہے وہ ضرور کرنا چاہوں گا۔ جن لوگوں نے کانفرنس میں شرکت کی اور وہاں پہ کیا کیا گفتگو کی، وہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ضرور رکھوں گا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے۔ اگر بات کریں کہ وہاں پہ کیا گفتگو ہوئی ہے، وہاں پہ کیا نعرے لگے ہیں، تو یقین کریں دل بالکل بھی نہیں کرتا کہ وہ باتیں یا وہ نعرے دہرائے جائیں، لیکن آپ لوگوں سے شیئر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ جو سانپ ہیں جو پاکستان کو ڈس رہے ہیں، پاکستان کو اپنے زہر سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یہ سانپ کون ہے۔ تو اس کانفرنس کے اندر جو عاصمہ جہانگیر کے حوالے سے منعقد کی گئی تھی اس میں کافی افسوسناک چیزیں ہوئی ہیں۔ جو سب سے پہلے افسوسناک چیز ہوئی ہے وہ ہوئی ہے کہ اس کانفرنس کے اندر تقریر کی ہے منظور پشتین نے بھی۔ اب منظور پشتین کون ہے، اس کا ایجنڈا کیا ہے، وہ پاکستان کے خلاف اپنے دل میں کیا کچھ رکھتا ہے، یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب حکومت کا رویہ بڑا افسوسناک تھا، نمبر 2۔ نمبر 3، وفاقی حکومت کہاں سوئی ہوئی ہے، ابھی تک ایکشن کیوں نہیں لیا۔ نمبر 4، جو سب سے زیادہ افسوسناک خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کانفرنس کے اندر بلاول بھٹو زرداری جو کہ ہمارے وزیر خارجہ ہیں اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، یہ وہ پیپلز پارٹی ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی ہے، یہ وہ پیپلز پارٹی ہے جو محترمہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی ہے، یہ وہ پیپلز پارٹی ہے جس کا چیئرمین بلاول بھٹو ہے، بلاول بھٹو زرداری ہے۔ اور کل وہ اس پریس کانفرنس میں شریک تھا جس پریس کانفرنس کے اندر پاک آرمی کے خلاف نعرے لگ رہے تھے، اور بلاول زرداری صاحب وہ سن رہے تھے، اور وہ نعرے کیا تھے باخدا دہرانے کو دل نہیں چاہتا، لیکن آپ لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے اور ہماری حکومتیں سوئی ہوئی ہیں۔ یہ لاہور شہر کی بات کر رہا ہوں میں، آپ کو کوئی تھر کی اور یہ کہیں اور کسی بلوچستان کی بات نہیں کر رہا یا اندرون سندھ کی بات نہیں کر رہا، یہ میں شہر لاہور کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں پہ پاک فوج کے خلاف نعرے لگتے ہیں اور مسلسل لگتے رہتے ہیں، اور کیا کہا جاتا ہے، یہ جو گنڈا گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اور ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری وہاں موجود ہیں۔ چلیں، ہو گیا، اس سے آگے چلیں۔ جو بات سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بلایا جاتا ہے، وہ سٹیج پہ جاتے ہیں، وہ تقریر کرتے ہیں، اور تقریر کیا کرتے ہیں مجھے تو سمجھ یہ نہیں آئی کہ اس بات کا مقصد کیا تھا۔ کانفرنس منعقد کی گئی ہے، آپ اس کانفرنس میں جاتے ہیں تو آپ اس شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں کہ وہ ایسی تھی، وہ ایسی تھی، انہوں نے اپنی زندگی میں یہ کیا، بس آپ چلے جاتے، اب جو ہے وہ اپنی تقریر ختم کر دیتے۔ لیکن جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہاں پہ کہا، وہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کانفرنس کے نام پہ ایجنڈا کچھ اور تھا، بدنام ہماری پاک فوج کو کیے جانا تھا، جو کہ ہم نے کل دیکھا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ اگر آج عاصمہ جہانگیر صاحب ہوتی
اور میں ان سے بطور وزیر خارجہ ملتا تو وہ مجھ سے کہتی کہ اگر تو تمہیں وزارت خارجہ کسی ڈینجرس ڈفر کی وجہ سے ملی ہے تو میں بالکل بھی راضی نہ ہوتی. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میں انہیں کہتا کہ نہیں، مجھے یہ وزارت جو ہے وزارت خارجہ ڈینجرس ڈفر کی وجہ سے نہیں ملی. اب وہ ڈینجرس ڈفر کسے کہہ رہے ہیں؟ یہ لفظ دیکھیں، ڈینجرس ڈفر کسے کہہ رہے ہیں؟ سیاسی پارٹیوں کو تو وہ کہہ نہیں سکتے کیونکہ پی ٹی آئی نے تو انہیں وزارت خارجہ نہیں دی ہے. اور کیا نون لیگ کے خلاف آسمہ جہانگیر صاحب یہ کہتی ڈینجرس ڈفر؟ بالکل بھی نہ کہتی. ہم نہیں کہیں گے کہ انہوں نے کسے کہا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، اور جنہیں وہ کہہ رہے ہیں نا وہ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں. خدا کی قسم دل بہت تکلیف محسوس کرتا ہے جب اس طرح کے الفاظ سنتے ہیں اپنے اداروں کے بارے میں. اور سونے پہ سہاگا کہ وہاں پہ لاہور کے اندر منظور پشتین صاحب جو ہے وہ خطاب کرتے ہیں اور کہتے کیا ہیں اور کسے کہتے ہیں آپ خود دیکھیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسے ہٹوا دو تمہارے لیے اچھا ہوگا، اسے ہٹوا دو تمہارے لیے اچھا ہوگا. ہمیں اس دفعہ بھی کہا کہ اسے ہٹوا دو تو تمہارے لیے بہت اچھا ہوگا، تو ہم نے ہٹوایا لیکن ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا. اب انہوں نے کسے ہٹوایا؟ منظور پشتین کی اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہٹا سکے. اب منظور پشتین نے کس کے ساتھ مل کے ہٹوایا؟ اور یہ کسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کون کہتا ہے؟ ہمارے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ کوشش نہیں، بدنام کیا جا رہا ہے. اور جو سب سے بڑی افسوسناک بات ہے، کھلے عام کیا جا رہا ہے، کوئی ڈر خوف نہیں ہے یار. اور پنجاب کی حکومت کہاں سوئی ہوئی تھی؟ اپنے خلاف چھوٹی چھوٹی بات ہونے پہ یہ سیاستدان ایک دوسرے پہ مقدمات درج کر دیتے ہیں، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں. لیکن ہماری پاک آرمی کے خلاف اتنی کھلم کھلا کانفرنس منعقد کی گئی، ان کے خلاف نعرے بازی کی گئی، پنجاب حکومت کے سر میں جو تک نہیں رینگی اور وفاقی حکومت نے بھی ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا. یہ تمام کی تمام سوئی ہوئی ہیں. افسوس کا مقام ہے اور ہماری عوام بیچاری ابھی تک اس خبر سے بے خبر ہے. اللہ پاک ہمارے پاکستان کو اور ہمارے اداروں کو، پاک آرمی کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. پاکستان زندہ باد.